عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم سال دوم کی نظم اسلامی مساوات کے دوسرے حصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے حصے میں، لیکچر کے پہلے حصے میں نظم کا تعارف اور شاعر کا تعارف دیا جا چکا ہے۔ اس کے لیے آپ اس نظم کا پہلا حصہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسلامی مساوات نظم میں مولانا الطاف حسین حالی اسلامی معاشرے کے اس خاص طبقے کی ذہنی سطح اور ایک عام آدمی کے حوالے سے ان کے رویے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ خاص طبقہ ہے جو دنیا کی آسائشات میں گم ہے، تعیش اور نمود و نمائش ان کی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ خدمت انسانیت کس بلا کا نام ہے؟ احترام آدمیت کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے دولت جو ہے وہ کن ذرائع سے کمانے اور کن ذرائع پر خرچ کرنے کی تعلیمات دی ہیں؟ ان باتوں سے اس طبقے کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہم اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کو اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نے حرف تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نظم کا چوتھا بند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ؟ یہ امیر طبقہ غریبوں کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ کہاں وہ غریب طبقہ اور کہاں ہم بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ۔ یہ امیر طبقہ، انہیں زندگی میں کبھی پیٹ اور یا روٹی کھانے کی یا روٹی کو حاصل کرنے کی کوئی فکر کبھی نہیں رہی۔ اب اس بند میں ہم ان کا ایک طرز زندگی بھی پڑھیں گے۔ پہنتے نہیں جز سمور و کتاں۔ سمور کہتے ہیں لومڑی کی کھال سے بنا ہوا ایک قیمتی کپڑا۔ کتاں ایک قیمتی ریشمی کپڑا ہوا کرتا تھا جس کی نزاکت اس قدر تھی کہ وہ چاند کی روشنی میں بھی پھٹ جاتا تھا۔ سمور اور کتاں، ان دونوں الفاظ کا جو اصطلاحی مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ انتہائی قیمتی لباس یہ امیر طبقہ پہنتا ہے، جیسے آج کے آپ ماڈرن زمانے میں برانڈ کانشیس کہہ سکتے ہیں۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ۔ اگر اس امیر طبقے کے گھر دیکھیں آپ جا کر تو آپ کو ان گھروں پر جنت کے گھروں کا گمان گزرے گا۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر۔ ایک قدم بھی سواری کے بغیر اٹھانا ان کے لیے محال ہے۔ نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ جس طبقے کی طرف مولانا الطاف حسین حالی اشارہ کر رہے ہیں ان کی ایک واحد پہچان یہ ہے کہ وہ رقص و موسیقی اور گانے بجانے میں ہمیشہ آپ کو مصروف دکھائی دیں گے۔ آئیے مفہوم دیکھتے ہیں۔ امیر اور غریب کے طرز زندگی میں بہت تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ امراء کے گھر نہایت عالی شان ہوتے ہیں، وہ سواری کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے، ان کی زندگی رقص و سرود کی محفلوں میں گزر جاتی۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی، انفرادی رویوں سے اللہ کا قانون صرف نظر کرتا ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اجتماعی گناہ جو معاشرتی سطح پر کسی خاص طبقے کی طرف سے کیے جائیں وہ ناقابل معافی، ان کی سزا پورے معاشرے کو بھی ملتی۔ آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ قربان جائیں حضرت اقبال پر، وہ اس امت کے امراض پر امراض کی ایسی نشاندہی کر گئے ہیں اور اس کا حل بتا گئے ہیں کہ رشک آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امتوں کی تقدیر کیا ہے، کیسے بدلتی ہے۔ شمشیر و سناول، جو قوم اپنے دفاع میں مضبوط اور متحد ہوتی ہے اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ طوس و رباب کی محفلیں سجائے، اور جو پہلے ہی طوس و رباب کی غفلتوں میں پڑے ہیں انہیں ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جناب رقص و سرود کی محفلیں جمائے بیٹھے رہیں اور دیگر تمام معاشرتی فرائض سے کنارہ کش ہو جائیں۔ بند نمبر 5، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی۔ اس طبقے کی ایک پہچان آپ کو ایسے ہوگی کہ ان کے ارد گرد آپ کو خدمت گزار غلام اور ملازم
ملازموں کی ایک فوج دکھائی دے گی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود خوبصورت لوگوں کی محفلوں میں رہتے ہیں یا خوبصورت لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ گل و لالا کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، آپ ان کو بڑا انتہائی نفیس، نیٹ اینڈ کلین دیکھیں گے کہ لباس پر ایک ذرہ بھی مٹی کا وہ نہیں بیٹھنے دیتے، حالانکہ انسان کا اول و آخر مٹی ہے۔ نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، انتہائی نازک مزاج ان کی طبیعت کے اندر آپ کو نازک مزاجی جھلکے گی۔ کوئی ہلکی سی موسم کی شدت بھی وہ برداشت ان کا جسم جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور انتہا یہ ہے کہ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں اس میں بھی خوشبو کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، وہ آپ کے قریب سے گزر جائیں یا آپ ان کے پاس بیٹھیں تو ان کے لباس سے خوشبو آتی ہے۔ یہ اس طبقے کی پہچان ہمیں کروائی جا رہی ہے مولانا الطاف حسین حالی سے۔ مفہوم دیکھیے، غریب آدمی امراء کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، 5 نمبر بند، امراء انتہائی نازک مزاج اور نفیس ہوتے ہیں، ان کے لباس معطر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی دواؤں سے بھی مشک کی خوشبو آتی ہے۔ بڑا تلخ شعر ہے اور بڑا گہرا۔ تمہاری باندیاں انبار میں ریشم کے تلتی ہیں۔ امیر طبقے کی خادمائیں، ملازمین، وہ بھی ریشمی کپڑے پہنے۔ ہماری بیٹیوں کے تن کی اریانی نہیں جاتی اور معاشرے کے غریب طبقوں کی بیٹیوں کے سروں میں چاندی نکل آتی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے گھر پر اسی کے کندھوں پر بوجھ بن کر بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک وہ المیہ ہے جس کی طرف مولانا الطاف حسین حالی نے اس بند میں اشارہ کیا۔ سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، اس امیر طبقے کے اندر ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بیماریوں کا یہ روحانی بیماریوں کا یہ لوگ شکار ہیں کہ حسد، غرور، نمود و نمائش، عیش و عشرت، رقص و سرود، یہ تمام اخلاقی بیماریاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ دیکھو تو ایک شکن نہیں ہے لباس میں، ظاہری طور پر دیکھیں تو آپ کو بڑا صاف ستھرا اور جناب دھلا ہوا اور اچھے قیمتی لباس میں، اچھی سواری میں انسان نظر آئے گا، لیکن آپ اس کی روح کو جھانکیں گے تو وہ انتہائی تاریک آپ کو دکھائی دے گی۔ بند نمبر 6 دیکھیں، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، ان کی سوچ، ان کی ذہنی سطح کہ یہ جو غریب طبقے ہیں، یہ غریب آدمی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں چین جن کو زمانے میں دم پر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر۔ جس کے پاس نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کوئی اور اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ، یہ اور میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ ایک جو میں نے عرض کیا کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جسے مولانا الطاف حسین حالی ہمارے سامنے نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا ہم ان بیماریوں کا، اخلاقی بیماریوں کا شکار تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمارے سامنے اس کے بالکل دوسری طرف اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کو مالدار مومن بڑا پسند ہے، اس وجہ سے غریب طبقے کے بارے میں یہ امیر طبقہ جو سوچ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور ہم برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس رہنے کو گھر ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارے فٹ پاتھ پر پڑے ہیں۔ آپ کبھی کسی چوک میں بیٹھے ہوئے مزدوروں کے اس جھرمٹ کو دیکھیں جو قریب آتی ہوئی گاڑی کو اس امید پر دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کوئی روزی روٹی کا سامان جو ہے وہ ہوا ہے۔ آپ ان کی آنکھوں میں جلنے والے دیوں کو دیکھیں اور اس امید کا وہ دیا جب بجھتا ہے تو اس درد کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر شعور نے آنکھ کھولی ہے، جس کے اندر احساس زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے۔ تو جس معاشرے میں غربت ناچتی ہو، جس معاشرے میں غریب کی بیٹی گھر بیٹھی رہے،
جہاں مزدور سارا دن چوک میں مزدوری کی آس میں بیٹھا رہے اور وہاں اس قدر ایک طرف امیری ہو، اس کو طبقاتی کشمکش جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اس وقت اسی ملکہ کو جس نے بڑا شان بے نیازی سے محل کی بالکونی سے کہا تھا کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کھا لیں، اسی ملکہ کو فرانس کی گلیوں میں لوگوں نے گھسیٹا۔ اسے انقلاب کہتے ہیں۔ اسلام نے اس طبقاتی کشمکش کو ختم کیا۔ دیکھیے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی، جسے زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں، اور ایک طرف وہ دوسرا طبقہ ہے جنہیں زندگی کی ہر سہولت میسر ہے۔ تو آپ ذرا موازنہ کریں، یہاں ہمارے اس شہر میں جنت نما گھروں کو دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ دریا کے پار ان گھروں کو دیکھیں جو محض چیتھروں اور گدروں میں پڑے ہوئے انسان ہیں۔ انسان اور جانور کا بچہ ایک ہی ڈھیر سے اپنے لیے خوراک تلاش کر رہا ہے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو ہمیں اس سوچ کو، اس درد کو اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرنا ہے۔ آخری بند اس نظم کا پچھلی پوری نظم کو اپنے اندر جو ہے وہ سموتا ہے، اور جو پیغام مولانا الطاف حسین حالی ہمیں دینا چاہ رہے تھے وہ اس پیغام کو دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، قرآن یا اس سے پہلے تمام الہامی کتابوں کا یہ ایک بنیادی سبق تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہی دوست ہے خالق دوسرا کا۔ اللہ کا محبوب وہ ہے، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ خلائق مخلوق سے جس کو رشتہ ولا کا، محبت کا رشتہ ہے، جسے مخلوق سے محبت ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔ عبادت یہ ہے، دین یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ اس بند میں پورے اسلام کا خلاصہ سمویا ہوا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کی معراج خدمت انسانیت میں، احترام آدمیت میں، فلاح انسانیت کے لیے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ایک یہودی عورت محض ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت کی حقدار ہوگی، تو وہ مذہب جس میں آپ انسان کی خدمت کریں گے، اپنی دولت کا ایک رخ غریب آدمی کی طرف موڑیں گے۔ ایک چیز اور عزیز طلبہ ذہن میں رہے کہ اسلام نے معیشت کی بنیاد بچت پر نہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں رکھی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، میں اس کو 700 گنا تک بڑھا کر واپس کروں گا یا بے حد و حساب۔ تو اسلام ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، غریب کو اپنی دولت کے ایک رخ کو غریب کی طرف موڑے، اس کے گھر کا چولہا جلے، اس کی بیٹی کی شادی ہو، اس کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ہو۔ یہ خدمت انسانیت ہے، یہ معراج انسانیت ہے، معاشرے سے غربت کو مٹانا۔ مفہوم دیکھیے، قرآن کا پہلا درس یہ ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ خدمت انسانیت تمام عبادات کی معراج ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج اگر ہم مظلوم پر رحم کریں گے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے رحم کی جو ہے وہ ہم بھیک مانگ سکتے ہیں، خود کو حقدار تصور کر سکتے ہیں۔ حضرت اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، پوری نظم کے پس منظر کو سامنے رکھیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں۔ ایک مسلمان کے دل میں اتنا درد دل ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے کہ اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور وہ افغانستان کے شہر کابل میں ہے تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ تو یہاں کے ہر مسلمان کو اپنے دل میں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے وہی ہے جس نے موت اور زندگی تخلیق کی ہے تاکہ وہ یہ آزمائے، جان لے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اچھے عمل پر، زیادہ اعمال پر نہیں، اچھے عمل پر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔